بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو آج ہم بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی ہے اس کی تیسری فصل پر مباحثہ کریں گے۔ تیسری فصل کا عنوان ہے کہ ان الوجود زائد علی الماہیت، کہ وجود ماہیت پر زائد ہے۔ زائد سے مراد وجود ماہیت کا غیر ہے۔ وجود اور معنی، ماہیت اور معنی، یعنی وجود ماہیت نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے وجود؟ آگے عارض وجود عارض ہوتا ہے ماہیت پر، جیسا کہ السماء موجود، یہ ماہیت ہے، موجود اس پر عارض ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے مباحثوں میں یہ بتا چکے ہیں کہ پہلا موضوع، دوسرا محمول۔ محمول عارض ہوتا ہے موضوع پر۔ تو اس کی وضاحت جو دلائل ہیں اپنے اس موضوع پر دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیت کیا شے ہے۔ ہم وجود پڑھ چکے ہیں، بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ وجود مطلق، عدم مطلق، اس کا جو مفہوم ہے اس کو ہم ذہن نشین کریں کہ وجود مطلق جو خالص وجود کا مفہوم، اس میں کوئی عدم کا تصور، کسی شے کا تصور نہیں۔ اگلی بحث جو آئے گی کہ وجود کا مفہوم اصیل ہے، اس میں اس کی مزید وضاحت آئے گی، اور اس کی نقیض وجود مطلق کی نقیض عدم مطلق۔ عدم مطلق یعنی ممتنع الوجود، یعنی جس کا وجود میں آنا ممکن ہی نہیں، یعنی لاش ہے۔ اب یہ جو ماہیت ہے یہ وجود مطلق اور عدم مطلق کے بالکل وسط میں ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مساوی النسبہ، یعنی اس کی نسبت مساوی ہے وجود مطلق کی طرف اور عدم مطلق کی طرف۔ نہ یہ ماہی مطلق ہے، عدم مطلق ہے، نہ یہ وجود مطلق ہے، یعنی اس کی نسبت برابر ہے۔ تو اس میں ایک امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ عدم مطلق نہیں ہے، عدم مطلق موجود نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں کیونکہ ماہیت کا لازمہ امکان ہے، اس میں امکان پایا جاتا ہے اگر وجود مطلق اس کو وجود کے زیور سے آراستہ کرے تو یہ خارج میں موجود ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے مثال بھی دی تھی، جیسا کہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے، یہ یوں سمجھیں وہ ماہیت ہے، علم میں موجود ہے، خارج میں موجود نہیں ہے، لیکن امکان ہے کہ وہ خارج میں موجود ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ماہیت، جو خارج میں جب اس کو وجود کوئی شے دے تو وہ وجود اس کو ممکن وجود، یعنی وہ پالے، ماہیت کو وجود مل جائے، اسے کہتے ہیں ماہیت موجودہ، جب اس کو موجودیت مل جائے گی۔ جب یہ ممتنع الوجود یا عدم مطلق وہ کبھی خارج میں وجود نہیں پا سکتا۔ دوسری جہت سے ہم اپنے عقائد کی جہت سے ہم دیکھیں تو اس جہت سے کہیں کہ یہ عدم مطلق ظلم ہے، اور اللہ ہمیشہ وجود مطلق یعنی واجب الوجود عادل ہے، عادل ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ عدم مطلق ایسے آپ جو ذہن میں تصور کرتے ہیں، جیسے سوالات پوچھے گئے ائمہ سے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے جیسا اللہ بنا لے، اگر اللہ تعالیٰ وجود مطلق اپنے جیسا بنائے تو اللہ تو بنانے والا ہوگا، اپنے جیسا جو بنائے گا وہ تو پھر بھی ممکن الوجود ہی رہے گا، واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ خیر سوال اس کی آباس آگے رہے گی۔ تو یہ انہیں کہتے ہیں ممتنع الوجود، یعنی یہ ظلم ہے، اور عدل یہ ہے کیونکہ ان کا امکان ہے کہ یہ وجود پا سکیں، اس لیے یوں سمجھیں کہ یہ عدالت پر مبنی ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے۔ یہاں تک یہ بات تعریف ہوگی۔ ماہیت کی تعریف یاد رکھیں۔ البتہ ایک چیز سے اس کو عدم، یعنی جب تک اس کو خارج میں وجود نہیں ملتا ہم کہتے ہیں وہ عدم ہے۔ عدم سے مراد عدم مطلق نہیں بلکہ عدم مضاف، جیسے کہ جنہوں نے 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو وہ ابھی عدم میں ہے، وہ ابھی پیدا نہیں، خارج میں ان کو وجود نہیں ملا، وہ عدم میں ہے۔ عدم سے مراد عدم مطلق نہیں، عدم مضاف، کہ ان کو وجود ملنا ہے، ان میں امکان ہے کہ وہ موجود ہو جائے۔ اب آ گیا ممکن مخلوق جو خارج میں موجود ہوتی ہے۔ ہماری یہ جو پہلے 4 فصول ہیں ان کی جو ابحاث ہیں یہ ذہنی ہیں،
پہلے اس کو آپ ذہن نشین کریں، کیونکہ یہ بحث ذہنی ابھی ہم ذہن میں دیکھ رہے ہیں، وجود مطلق، عدم مطلق اور ماہیت۔ تو ممکن مخلوق کی تعریف جو خارج میں موجود ہوتی ہے وہ اس کو وجود ملا ہوتا ہے، ماہیت کو وجود ملا ہوتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں ماہیت موجودہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے مفہوم اور مصداق میں کیا فرق ہے۔ خارج میں جو ممکن شے مثلا انسان ہے، تو انسان کی ہم نے تعریف کیا کی حیوان اور ناطق۔ حیوان ناطق اس کی پوری ماہیت ہے اور اس کو خارج میں وجود میں ملا ہوا ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ ممکن کوئی اور شے ہے اور خارج میں حیوان ناطق کوئی اور شے ہے، یعنی انسان۔ خارج میں یہ ایک ہی وجود ہے، یہ مرکب اس کو دو چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ذہن میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے دو عنوانات ذہن الگ الگ کر لیتے ہیں۔ ایک انسان کا مفہوم، جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ انسان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ان میں سے ایک مفہوم جو ذہن پہلے پہل لیتا ہے حملے اولی میں وہ ماہیت ہوتی، پھر حملے شاید سنائی نہیں ہوتے ہیں معقولات ثانیہ میں اس پر وجود کو عارض کرتے ہیں، یعنی ذہن میں بحث ہو رہی ہے۔ تو ذہن میں ماہیت الگ ہے، وجود الگ ہے، وگرنہ یہ جو ہم قضایا بناتے ہیں یہی درست نہ ہو۔ البتہ ایک متکلم گزرا ہے ابو الحسن اشعری، اس نے کہا ہے کہ یہ السماء موجود سے مراد ہے السماء السماء، الانسان موجود سے مراد ہے الانسان الانسان، الانسان انسان، کہ وہ وہی شے ہے۔ تو بھائی آپ کو اس سے علم کیا حاصل ہوا؟ انسان انسان ہی ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے۔ کوئی بلب کیا ہے؟ بلب ہے، اس سے کیا حاصل؟ علم ہی حاصل نہیں۔ تو خیر اس پر ہم جو پچھلے جو مباحثے میں کر چکے ہیں مشترک لفظی اور معنی میں، وہ اس کے جوابات آ چکے ہیں۔ البتہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان کی تعریف میں الانسان حیوان و ناطق، تو یہ انسان ہمارے ناطق ہی ہے۔ نہیں، اس میں ایک فرق ہے۔ الانسان مجہول ہے، یعنی مجمل ہے، اجمال ہے، اور حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے۔ یہ فرق ہے جس سے ہمیں علم حاصل ہوا۔ خیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ السماء موجود، الانسان موجود، ایک ماہیت ہے ایک وجود ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ وجود ماہیت کا غیر ہے، یہاں پہ یہ اور ہے یہ اور ہے۔ تو اس جملے میں دیکھیں السماء موجود، یہ موضوع ہے یہ معمول ہے، یہ موضوع ہے یہ موجود معمول ہے، اور معمول اس موضوع پر عارض ہو رہا ہے۔ جب یہ اس پر عارض ہو رہا ہے تو یہ اس کا غیر ہے، کیونکہ ہم نے یہ شرط رکھی تھی قضایا میں کہ جو معمول ہوتا ہے وہ عین موضوع نہیں ہوتا بالکل، ورنہ وہ ایک دوسرے کی مثل قرار پائے، اور مثلان جو ہے وہ باطل ہے۔ تو یہ اس کے مثل نہیں۔ البتہ ایک یہ تشبیہ بھی بتایا تھا، نہ یہ مطلقاً اس کا غیر ہوتا ہے موجود، نہ ہی مطلقاً یہ جو معروض کی بات کر رہا ہوں ابھی، یہ موجود کی معروض جو ہوتا ہے، ایک جہت تشبیہ پائی جاتی ہے اور ایک جہت اشتراک بھی ہونا چاہیے، وگرنہ یہ اس میں حمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا کہ انسان ہو، مثلا انسان لکڑی ہے، لکڑی پہ انسان حمل نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل ہی مباین ہے، اس سے وہ اس میں کوئی جہت اشتراک نہیں ہے۔ تو یہ حمل ہو رہا ہے، اس سے ہم یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وجود ماہیت کا غیر ہے، ورنہ حمل نہ ہوتا ہے، وہی شے ہوتی تو وہ حمل ہی نہ ہوتی، جبکہ حمل ہو رہا۔ اب بنیادی تین جو دلائل مصنف نے دیے ہیں، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلی دلیل مصنف نے دی ہے کہ وجود خود ماہیت ہو یا ماہیت کا جز ہو، کہ فرض کر لیں کہ وجود ماہیت ہی ہے، یا وجود پوری ماہیت نہیں بلکہ ماہیت کا ایک جزو ہے۔ وجود یا تو پوری کی پوری ماہیت ہے یا اس کا ایک جزو ہے۔ تو مصنف نے اس کی دلیل میں کیا کہا ہے کہ جو ماہیت خود وہ شے یا جو اس کا جزو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق میں یہ اس کے دو اجزاء ہیں، اگر ان دونوں اجزاء سے کوئی ایک بھی نکال دیا جائے تو وہ شے ہی ختم ہو جائے گی، جبکہ ہم ذہن میں ہم وجود اور ماہیت کو الگ الگ کر سکتے ہیں، اس کا تجرد کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نہ وجود نہ ماہیت پوری کی پوری ماہیت ہے، نہ ہی ماہیت کا جزو ہے، کیونکہ یہ اگر اس کی حقیقت ہو یا جزو ہو تو یہ کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے، علیحدہ ہو تو وہ شے ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہم ذہن میں الگ کر رہے ہیں، ذہن بحث ذہنی ہے، مفہومی ہے، ذہن میں عقل
ماہیت کو اور وجود کو الگ الگ کر دیتی ہے. اگر ماہیت وجود کا عین ہو یا اس کا جز ہو تو علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ علیحدہ ہوگی تو ماہیت کا وجود ہی ختم ہو جائے.